کہ دنیا بھر میں جو مجوس، یہود، نصارہ، کفار، ہندو وغیرہ پائے جاتے ہیں، یہ امت رسول میں داخل ہیں یا نہیں؟ یعنی کافروں کو بھی امت رسول کہا جائے گا کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ تو یاد رکھیے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت اس امت کو کہتے ہیں جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، جو داخل اسلام نہیں ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور کلمہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پیغام پہنچائیں، یہ امت دعوت۔ اور امت اجابت اس امت کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو داخل اسلام ہیں، جو مسلمان ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو امت اجابت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پتہ چلا کہ مطلقاً امت میں سب کی ساری کے سارے لوگ داخل ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو سارے عالم کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے نا، سب کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے تمہیں تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ اور فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ تو سب میں جو ہے سب شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ، مجوس، کفار، مشرکین، سب کے سب شامل ہیں۔ اگر کافر و مشرک بھی حضور کے امتی ہیں تو مسلم اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ یہود و نصارہ، ہندو، مجوسی وغیرہ بھی کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے مستحق ہیں؟ اگر کافر و مشرک بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو مسلم اور غیر مسلم میں پھر فرق کیا رہا؟ یہ ہے سوال۔ سمجھ میں آئی بات؟ جواب آپ نے سن لیا، کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہونے کے دو معنی ہیں، یعنی امت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جن کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ نے دعوت دی، اس اعتبار سے ہر ملک کے رہنے والے اور ہر مذہب پر چلنے والے آپ کے امتی ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت عام ہے، کسی قوم اور کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں، سب کے لیے عام ہے، جیسا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا حال تھا۔ سمجھے آپ؟ ویسے خاص نہیں کسی ایک علاقے کے ساتھ، کسی ایک خطے کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ، بلکہ سرکار کی جو نبوت ہے وہ عام ہے، ہر خطے کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر عصر کے لیے، ہر زمانے کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مبعوث کیا گیا ہے تم سب کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سمجھے آپ؟ اور ہم نے سارے لوگوں کی طرف بھیجا ہے، یہ امت دعوت ہے، سمجھے آپ؟ یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک دعوت پہنچائیں اسلام کی، امت دعوت ہے۔ اور امت کے دوسرے معنی ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور آپ پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا ہے اور کسی دوسرے دین پر قائم نہیں رہے بلکہ دین پر قائم رہے، اسلام کو قبول کیا، یہ امت اجابت ہے۔
اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، مغفرت کا وعدہ کس کے لیے؟ امت اجابت کے لیے، جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، جو داخل اسلام ہے، اور اسی کے لیے سب فضائل ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو صاحب ایمان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ اسی امت کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس کو امت اجابت کہتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے فضائل و مغفرت کا وعدہ نہیں، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے ایصال الثواب بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے اعمال اگر نیک اعمال کا جو ہے اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا، سمجھے آپ، اور جنت کے مستحق بھی وہ نہیں ہوں گے، سمجھے۔ صرف یہ کہ ان کو امت رسول تو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی امت دعوت، لیکن امت اجابت جو ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو مسلمان ہیں، اور جنت کے مستحق وہی ہیں، اور اعمال صالحہ پر جو اجر و ثواب مرتب ہوگا اس کے مستحق وہی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔